خان صاحب اپنے دفتر کے دن کا آغاز ان ٹرانسکرپٹس کو پڑھنے سے کرتے تھے، تو آج جب اپنی سیاست کو آڈیو لیکس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، آج جب ملک کی سالمیت کو اور ملک کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو اپنی سیاست کی خاطر داؤ پر لگایا گیا ہے، اور آڈیوز میں سنا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس پہ سیاست کرنی ہے، مرضی کے منٹس لکھنے ہیں، فلاں کو میر جعفر کہنا ہے، فلاں کو میر صادق کہنا ہے۔ تو جب آپ کو سوٹ کرتا تھا تو آپ لوگوں کی ریکارڈنگز کروا کے اس کو بڑا اس سے محظوظ ہوتے تھے، اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کے مطابق آپ اپنا لاہ عمل اختیار کرتے تھے۔ آج جب آپ کے حوالے سے بات سامنے آ گئی ہے اور یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنی سیاست کی خاطر ریاست کو داؤ پہ لگایا اور ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا بین الاقوامی سازش کا، اور آپ سنا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ ایم این ایز خریدنے کی بات کر رہے ہیں، جس کو آپ لعنت سمجھتے تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ سیاست کے اندر پیسے کا استعمال بہت بڑی لعنت ہے، آپ نے بکاؤ مال قرار دیا، لوگوں کو گالیاں دی، لوگوں پر بے جا تنقید کی اور کہا کہ یہ بکتے ہیں۔ تو یہ جو 5 ایم این ایز آپ نے خریدے تھے، یہ کیسے خریدے تھے اور اس کی دلیل سنیں۔ اس دن وہ پروفیسر صاحب جناب اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے تو بات ہی کی ہے، اگر خریدے تھے تو دکھائیں وہ ہیں کہاں پہ۔ یعنی عجیب منطق ہے، آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کا ارینجمنٹ بھی ہو گیا، خرید بھی لیے، اور یہ الزام آپ دوسروں پر لگایا کرتے تھے۔ یہ ایک آڈیو میں آپ کو سناتا ہوں جس میں ان کی اپنی تقریر ہے، عمران خان صاحب کا فون ٹیپنگ اور اس آڈیو لیکس کے بارے میں کیا کہنا تھا آج سے چند مہینے پہلے۔ جو میں کرتا ہوں، جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں، جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، سب کچھ آئی ایس آئی کو پتا ہوتا ہے۔ اچھا، آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے، آئی ایس آئی کو بھی پتا ہوتا ہے۔ ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے، بالکل، پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا صرف چاہیے۔ میں ہی نہیں، دیکھو منصور یہ یاد رکھو، آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، یہ جو کریں گے سی آئی کو پتا ہوگا، کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے۔ ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کرے۔ جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق، سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے فون ٹیپنگ کو، آڈیو ریکارڈنگز کو باقاعدہ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے اور اس کا ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ سیکیورٹی سے لنکڈ ہے۔ اب یہ جب تھا تو اس کے دفاع میں کلمات ادا کیے جاتے تھے، آج جب یہ سوٹ نہیں کرتا اور آج جب آپ کا گھنونا اور سازشی چہرہ عوام کے سامنے کھل کے آ گیا ہے، تو آج آپ آڈیو لیکس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی جن سے یہ خطرہ پیدا ہوتا کہ آپ کی سیاست کو نقصان تو ہوا ہی ہوا، مگر اچھا ہوا کہ آپ کا چہرہ کھل کے عوام کے سامنے آ گیا اور آپ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے۔ اور یہ آج تک مجھے آپ بتائیں، جو مرضی کے منٹس لکھنے کی بات ہے کہ مرضی کے منٹس لکھ دو، اور یہ جو سائفر ہوتا ہے یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہوتا، یہ کسی بھی ڈپلومیٹ کی اپنی اوپینین ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس نے ایک کسی اور ملک کے کسی بھی سرکاری عہدیدار سے ملاقات کے دوران کیا تاثر لیا، اور وہ جو بھی تاثر تھا انہوں نے کہا کہ اس منٹس کو بھی چینج کرو اور اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے، اس پہ بیانیہ بنانا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ کو اتنا ہی ڈر تھا کہ یہ کل کو لیک ہو گئی تو پوری قوم کے سامنے سچ کھل کے آ جائے گا، اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ سچ کھل کے قوم کے سامنے آئے، تو یہ اس کی دوغلی پالیسی ہے، یہ منافقت کی سیاست ہے کہ چند ماہ پہلے آپ فون ٹیپنگ کو بھی ڈیفینڈ کریں، آپ آڈیو لیکس کو بھی ڈیفینڈ کریں، اور آج جب آپ کی سیاست کو نقصان پہنچا ہے
اور آپ کا جھوٹ قوم کے سامنے کھل کے آ گیا ہے، تو اب آپ کبھی کورٹ کا رخ کر رہے ہیں، کبھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں، کبھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی کل ہی ایک انویسٹیگیٹو سٹوری آئی ہے عمر چیمہ صاحب منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. عارف نقوی نے جو رقوم بھجوائی تھی، اس سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ وہ رقوم کراچی کے ایک بزنس مین طارق شفیع صاحب کے اکاؤنٹ میں گئی، وہاں سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں گئی، اور یہ جتنی رقوم باہر سے آئی ہیں اس کا نہ تو منی ٹریل اویلیبل ہے، نہ یہ درج ہے کہ یہ پیسہ کس مقصد کے لیے آیا تھا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ انصاف ٹرسٹ جو تھا وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ انصاف ٹرسٹ والے کہتے ہیں جی ہمارا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. انصاف ٹرسٹ جن کمپنیوں کو پیمنٹ کر رہا ہے، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کی کیمپین چلائی ہے. عارف نقوی ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے، وہ یو کے میں پابند سلاسل ہیں، امریکہ میں وہ اشتہاری ہے. وہ آپ کو کس بات کے پیسے بھجوا رہا تھا؟ تھرو ووٹن کرکٹ کلب. اور بہت سارے آپ کے اکاؤنٹ کے سگنیٹریز ہیں جن کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پیسہ آیا یہ کس مقصد کے لیے آیا تھا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. کیا عارف نقوی کا بھیجا ہوا پیسہ ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا تھا؟ کیا وہ پیسہ پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو آیا، یا وہ لانڈر ہو کے آیا، یا لیئرنگ کر کے آیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. تو جو مقدمے درج کیے گئے ہیں اس میں تحقیقات میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے، مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں. اور پچھلے 4-5 دن سے میں دیکھ رہا ہوں ایک اور کیمپین چلی ہے کہ ان کا ایک سابقہ وزیر جس کا تعلق سوات سے ہے، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر سیکیورٹی ایجنسیز کو اور فوج کو مورد الزام ٹھہرا دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کا. 2018 میں جو پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اس میں تو دہشت گردی نہیں تھی. وہ آپریشن ضرب عذب ہو، وہ آپریشن رد الفساد ہو، وہ دیگر آپریشن ہوں جس میں پاک فوج کے جوانوں نے، افسران نے قربانیاں دی ہیں، اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز نے، پولیس نے، سویلینز نے قربانیاں دی ہیں. تو حالات تو بہتر کر کے گئے تھے. آج جب حالات بدتر ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے صوبے میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ کیوں آج پورے خیبر پختونخوا کے صوبے میں کرائم ریٹ اوپر چلا گیا ہے؟ جرائم میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے خیبر پختونخوا کے صوبے میں مس گورننس ہے، کیونکہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نام کی چیز نہیں ہے، وہاں پہ نااہلی ہے، نالائکی ہے، کرپشن ہے. تو یہ دوش اگر دینا ہے تو اپنے آپ کو دیں. پنجاب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے تو انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا، پولیس کے فرض شناس اور پروفیشنل افسران کو اس میں لے کے آئے، اور وہ آج اپنے پیشہ ورانہ امور سر انجام دے رہا ہے. اور پنجاب میں حالات بہت بہتر ہے اسی وجہ سے. فوج نے آپریشن کیا، حالات کو بہتر کیا، امن امان قائم کیا اور اپنا کام پورا کر دیا اور قربانیاں دی. یہ صوبائی حکومت کا کام تھا کہ اس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے. یہ صوبائی حکومت کا کام تھا. کیا صوبائی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ پچھلے 9 سال سے خیبر پختونخوا کے صوبے میں کس کی حکومت ہے؟ کون وزیر، کس جماعت کے وزراء ہیں؟ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اپنی ہی حکومت ہو اور ایک سابقہ وزیر بیٹھ کر اداروں کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہو کہ جی دیکھیں جی سوات میں یہ ہو گیا، سوات میں وہ ہو گیا. اس کی ذمہ دار صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت اور عمران خان اور اس کی پارٹی ہے. کرنا کچھ بھی نہیں تھا. جب فوج وہاں پہ امن قائم کر کے گئی تھی، اس امن امان کو مینٹین کرنا تھا، اس کو آگے لے کر چلنا تھا، اس میں بہتری لانی تھی. کیا آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر لیں؟
جو بات آتی ہے فوج کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ ایک نئی کیمپین چل اٹھی ہے. پاکستانی فوج کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جس وجہ سے قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے لیے ایک اسپیشل کنٹینجنٹ اور ٹروپس کو روانہ کیا گیا ہے. اب وہ تصویریں لگا رہے ہیں کہ جی یہ قطر کیوں بھیج رہے ہیں, ان کو سوات میں بھیجیں. ان عقل کے اندوں سے کوئی پوچھے کیا جو قطر کنٹینجنٹ بھیجا گیا ہے صرف یہی کنٹینجنٹ تھا, باقی پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے؟ اور یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ قطر ورلڈ کپ کی سیکیورٹی پاکستان کے ذمہ ہے. پاکستان کو اس قابل سمجھا گیا اور ہماری فورسز کی تعظیم کی گئی کہ یہ ایک بہت بڑا عالمی سطح پر ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اس لیے یہ سیکیورٹی بیسٹ آف دا بیسٹ اور پروفیشنل ترین فورس کے پاس ہونی چاہیے. آج اس پر بھی تنقید ہے, اور ایسی تنقید ہے جو بیجا ہے, جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیا اس طرح سے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ اعداد و شمار بتا دیں کہ جب سے یہ امن قائم ہوا ہے خیبر پختونخوا کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے, اگر تو بنا ہے وہاں پہ, یا خیبر پختونخوا کی پولیس نے, یا وہاں کی وزارت داخلہ نے کتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے, کتنے دہشت گردوں کو پکڑا ہے, کتنے کرمنل گینگز کو بسٹ کیا ہے. وہاں پہ تو اب باقاعدہ ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں, موبائل سنیچنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, تنخواہ دینے کے پیسے خزانے کے پاس ہیں نہیں, اور آپ نصیحت پورے ملک کو کرتے ہیں. تو یہ سوات میں جو ہو رہا ہے اس کا الزام دوسروں کو مت دیں, اس میں بڑی قربانیاں ہیں. اور یہ جو وزیر جس نے وزارت مواصلات کا بیڑا غرق کیا, ادھر ایک موٹر وے پچھلے 4 سال میں ملک کو نہیں دیکھے گئے, ایک بڑی شاہراہ نہیں دیکھے گئے, ایک قابل ذکر پروجیکٹ نہیں ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا, اور وہاں سوات میں بیٹھ کے گلا پھاڑ کے چیخیں مار کے مورد الزام فوج کو ٹھہرا رہے کہ جی یہ امن خراب ہو گیا. تو بھائی امن کس نے قائم کیا تھا اور اس کو جاری رکھنا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ایک ایسی منفی سیاست ہے اور ایک منفی ذہنیت کے یہ لوگ عکاس ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ملک کا فائدہ کس چیز میں اور ملک کا نقصان کس چیز میں ہے. محمود خان کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے اور اسمبلیاں توڑے, الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں نا. حالات خیبر پختونخوا میں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کو تو نکل آنا چاہیے اور قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے کہ خزانے میں تنخواہیں دینے کا پیسہ ہے نہیں. ڈکیتیاں, قتل, اغوا, ریپ, ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, دہشت گردی پھر سر اٹھانے لگی ہے. تو خیبر پختونخوا حکومت کو چاہیے کہ وہ قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے گھر چلے جائیں. اور ان کو فکر پڑی آڈیو لیکس کی, اور روتے ہیں آڈیو لیکس کے اوپر کہ جس کو بند کروایا جائے, یہ غلط ہو رہا ہے. تو بھائی غلط باتیں مت کیا کریں آپ, اور یہ امن امان کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی. لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے, آئین پاکستان کے مطابق پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ کیوں خراب ہوا؟ کیونکہ آپ لوگ بی آر ٹی کے ذریعے لوٹ مار کر رہے تھے, آپ ہیلی کاپٹروں کی سیریں کر رہے تھے, آپ سرکاری بھرتیاں اپنے کارکنان کی کر رہے تھے, آپ کا پورا صوبہ لوٹ مار میں مصروف تھا. آپ لوگوں کے وزیر, آپ کے وزیر اعلیٰ وہ پیسہ بنانے میں مصروف تھے. انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ امن امان بھی قائم ہونا چاہیے. انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ تمام سیکیورٹی فورسز نے, افواج پاکستان نے امن قائم کیا ہے, تو اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے, اس کو جاری رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں. کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. آج اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, عمران نیازی اور اس کی پوری کابینہ سمیت. اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستانی فوج کا کنٹینجنٹ قطر روانہ ہوا ہے فیفا ورلڈ کپ میں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے. اور یہ کوئی ایک کنٹینجنٹ نہیں ہے جس کے اوپر یہ سیاست کی جا رہی ہے. اس کی اسپیشل ٹریننگ اس مقصد کے لیے کی گئی ہے. اور یہ نااہل لوگ جو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں, جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے آج بھی ریاست کو داؤ پہ لگاتے ہیں اور
اپنے کچے چھٹے کھولے تو پیچھے فورن فنڈنگ کے اربوں روپے نظر آتے ہیں کہ وہ کس ذریعے سے آئے اور وہ کیسے استعمال کیے گئے، اور آج بھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. یہ قابل مذمت ہے. اور یہ ایف آئی اے کا بھی جو کیس ہے، میری وزیر داخلہ سے بات ہوئی، اس کا جواب دینا ہوگا، اس کی منی ٹریل بھی دینی ہوگی، اس کی رسیدیں بھی دکھانی ہوں گی، اور یہ بتانا ہوگا کہ یہ عارف نقوی کا پیسہ کس مقصد کے لیے منگوایا گیا، کن اکاؤنٹوں میں منگوایا گیا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. یہ اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. عمران نیازی کا یوم حساب شروع ہو چکا، ہم نے بہت بھگتا، ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز عدالتوں کے سامنے کھڑا ہے، کبھی ضمانت کے پیچھے چھپتا ہے، کبھی اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتا ہے، مگر اس کے دن گنے جا چکے. یہ عنقریب آپ کو قانون کے شکنجے میں نظر آئے گا. عادل کلولی صاحب سمجھ لیجیے. سر یہ بتا دیں کہ مونس الائی پر جو مقدمہ تھا اس کی فائل آج سامنے دفتر ہو چکی ہے، تقریباً مقدمہ جو ہے وہ ختم بھی ہو چکا ہے. تو اب اس پر وفاق کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، مونس الائی کا جو مقدمہ تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کواش کیا اور اس کیس کو خارج کر دیا، جبکہ اس میں چالان جمع ہو چکا تھا. اب یہ بڑا ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ جن جج صاحب نے اس کیس کو کواش کیا وہ ان کی اور پرویز الہی صاحب کی بہت قربت ہے، ان کے خاندانی مراسم ہیں پچھلی کئی دہائیوں پر محیط، اور انہوں نے، اور یہ اکثر سماجی محفلوں میں آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے بھائی کا تعلق کاف لیگ سے ہے، ان کے کزن کا تعلق کاف لیگ سے ہے، ان کے فرسٹ کزن کاف لیگ کے ایم پی رہے ہیں. اصولی طور پہ انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو جسٹس اسجد جاوید گرال صاحب کو یہ کیس سننے سے معذرت کرنی چاہیے تھی، اور یہ کسی اور جج صاحب کو ریفر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا اتنا قریبی تعلق ہے کہ وہ ان کے گھر کے فرد سمجھے جاتے ہیں. اور یہ وکلا اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو میرے تک پہنچی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس کیس میں وفاقی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وزارت داخلہ سے اس کی آج یا کل میں منظوری ہو جائے گی. یہ ابھی طے کرنا باقی ہے کہ یہ انٹرا کورٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی یا سپریم کورٹ میں اس کی باقاعدہ اپیل دائر کی جائے گی. مگر اصولی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اپیل دائر کرنی ہے اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے. سر آج کل جو سواد کے جو حالات چل رہے ہیں سر، آپ کی حکومت کو ذمہ ٹھہرا رہے ہیں، لیکن جب آج خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے وفاق گورنمنٹ کو اس کے بارے میں جو اجتہاد سر ہم نے بتایا کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، وفاقی حکومت کو 6 ماہ ہوئے لگ بھگ آئے ہوئے. سوات میں پچھلے 6 ماہ میں تو نہیں یہ صورتحال پیدا ہوئی، تو پچھلے 1.5 2 3 سال سے معاملات سر اٹھا رہے تھے. وفاقی حکومت بھی خان صاحب کی، صوبائی حکومت بھی خان صاحب کی. اور میرا تو بالکل مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس فوج کی تعریف کریں جس نے امن قائم کر کے دیا سوات میں. آپ کی صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. اور اگر وفاق کو آپ نے یہ لکھا تھا کوئی خط، وہ بھی جیب سے نکال کے لہرا دیں کہ میں نے وفاق کو اس طرح مطلع کیا تھا، یا وفاق کو صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی مراسلہ آیا ہو اور اس کا نوٹس نہ لیا ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب سوات کے حالات خراب ہوئے ہیں تو اس پہ بلیم شفٹنگ اور سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب کو بڑا دل کر کے اس کی باقاعدہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ میری صوبائی حکومت ناکام رہی ہے، اور میری صوبائی حکومت نے جو فوج نے بھی کام کیا تھا اور اچھا کام کیا تھا اس کی بھی کوئی قدر نہیں رکھی، اس پہ بھی پانی پھیر دیا، اور اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے آج لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں. تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. جنگی اسلم صاحب کی گورنمنٹ کو 6 مہینے ہو گئے، آپ نے تو بڑے اچھے انداز میں بتا دیا، لیکن جو معیشت ہے پاکستانی عوام کی یعنی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اس کو کب تک آپ لوگ یہ ٹارگیٹ؟ دیکھیے، اللہ کا شکر ہے 2-3 چیزیں جو پچھلے 1.5-2 ہفتوں میں ڈار صاحب کے آنے کے بعد ہوئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ڈالا گیا تھا اس کو بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیا گیا ہے، تو بجلی کے بلوں میں اب ریلیف آپ کو نظر آئے گا، اور وہ 10 روپے سے تقریباً 22 پیسے پہ اس کو لایا گیا ہے. فیول کی پرائسز میں 15 روپے کی جو 14 روپے کی کمی کی گئی تھی، مزید
कमी मुतवक्के है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है कि रुपया मुस्तहकम हुआ है। डॉलर की आज भी हर रोज़ 1, 1.5, 2, 3 रुपए डॉलर की कदर में कमी वाक़ होती है। तो डॉलर की जो कदर में कमी वाक़ हो रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ हो रही है, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है वो डार वर्सेस डॉलर की जो डिबेट है उसका इंशाल्लाह मुस्बत नतीजा निकलेगा और आने वाले दिनों में अवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। और हमने इस कलील मुद्दत में कोशिश की है कि मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया अल्लाह ताला के फजल से, और मज़ीद बेहतरी आप अगले चंद माह में देखेंगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी।